السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ کے مشکل الفاظ کے معانی اور اس کے ساتھ ہم مشق بھی حل کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ ہے کونو، یہ فعل امر ہے، اس کا معنی ہے تم ہو جاؤ۔ لا یجرمنکم، یہ فعل نہیں ہے، با نون تاکید ثقیلہ ہے، آخر میں یہ جو نون مشدد ہے یجرمن، یہ نون مشدد تاکید کے لیے ہے، معنی ہے ہرگز نہ آمادہ کرے، کم تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے۔ کذبوا، کذب یکذب سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے جھٹلایا۔ السارقہ، چور عورت۔ مصدقاً، تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والی۔ منہاجاً، راستہ۔ تفیض، بہہ رہی ہوتی ہے، فاد یفید سے ہے۔ نطمع، طمع جیسے کہتے ہیں پر امید ہونا، ہم امید کرتے ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں۔ قوامین، مضبوطی سے قائم رہنے والے۔ شانعان، دشمنی۔ اصحاب الجحیم، جہنم والے۔ ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ۔ مہیمناً، نگران۔ ترا، آپ دیکھتے ہیں۔ الدمع، آنسو۔ اصابہم، انہیں بدلے میں عطا فرمایا جائے گا۔ المحسنین، نیکی کرنے والے۔ بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اقرب، زیادہ قریب۔ السارق، چور مرد۔ نکالاً، عبرت ناک سزا۔ شرعتاً، شریعت۔ اعینہم، ان کی آنکھوں کو۔ فاکتبنا، پس ہمیں لکھ لے۔ الانہار، نہریں۔ یہ تھے الفاظ معانی۔ ابھی ہم حل کریں گے کثیر الانتخابی سوالات۔ چند سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے اس میں سورۃ المائدہ کا دوسرا نام ہے، تو درست جواب ہے سورۃ العقود، کیونکہ اس میں عقود کا ذکر آیا ہے، دہائیوں کا ذکر آیا ہے، حساب کتاب کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح وعدے کا ذکر آیا ہے۔ المائدہ کا معنی ہے، تو اس کا معنی ہے دسترخوان۔ آسمان سے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا گیا، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درست جواب ہے۔ تکمیل دین اور اتمام نعمت کا ذکر ہے، یہ بھی جواب ہے سورۃ المائدہ میں۔ پانچواں سوال ہے قیامت تک کے لیے قابل عمل شریعت ہے، درست جواب ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے پھر انشاءاللہ پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال ہے کہ سورۃ المائدہ کی روشنی میں تکمیل دین کا تذکرہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو تکمیل دین کا جو سورۃ المائدہ میں ذکر آیا ہے وہ کچھ یوں ہے۔ سورۃ المائدہ میں اتمام نعمت اور تکمیل دین کا اعلان کیا
یعنی دین کے تمام ارکان، فرائض و سنن اور احکام و حدود بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے بیان آیا ہے۔ اتمام نعمت اور تکمیل دین سے مراد یہ ہے کہ دین کے تمام ارکان، فرائض اور سنن، اسی طرح احکام اور حدود بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سورۃ المائدہ میں فساد فی الارض اور چوری کی کیا سزا بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اس صورت میں فساد فی الارض اور چوری کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ فساد فی الارض کا ارتکاب کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اور چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں اس لیے مقرر کی ہیں کہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے۔ اگلا سوال ہے، سورۃ المائدہ میں کن جانوروں کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مردار یعنی جو طبعی موت مر جائے جانور، خون جانور کا خون، خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے ان کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ٹھہرائے گئے ہیں جو گلا گھٹنے، چوٹ لگنے، کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے یا گر کر مر جائیں، یا وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا لے۔ البتہ اگر انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ یعنی ایک جانور کا سینگ لگا یا چوٹ لگی یا گر پڑا، پھر اس کو ذبح کر لیا گیا تو پھر حلال ہے۔ اگر چوٹ سے جانور مر گیا خود ہی، پھر اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، سورۃ المائدہ میں مذکور خوشی اور رزق میں برکت کی دعا کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو سورۃ المائدہ میں خوشی اور رزق میں برکت کی یہ دعا بیان فرمائی گئی ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ترجمہ ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے، یعنی دسترخوان جسے ہم کہتے ہیں، تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اگلا سوال ہے، سورۃ المائدہ میں کس طرح مسلمانوں کو برے اعمال سے بچنے کی ترغیب دی گئی؟ تو سورۃ المائدہ میں مسلمانوں کو دین میں غلو اور بدعمالیوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مثال بیان کی گئی ہے، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کرتے ہوئے انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا، تو وہ شرک کے مرتکب ہوئے۔ تم اسی طرح غلو نہ کرنا۔ تو یہ جو ہے سورۃ المائدہ کے مختصر سوالات کے جوابات تھے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔